ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ علم کو چھپانا اور واضح باتوں کو چھپانا، ان کے اوپر کوئی ایسا شکوک اور شبہات کا غلاف چڑھانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ان الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ لمحہ بھر کے لیے عذاب سے مہلت دیے جائیں گے۔ یہ کفر کی سزا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، سچا، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جھوٹے اس لیے ہیں یا تو انسانوں نے خود بنائے ہیں اور ان کو الہ کا درجہ دے دیا ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، یا پھر وہ خود بن کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ وہ انسان ہے۔ وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تم چاہتے ہو الہ کون ہے؟ ایک الہ، ایک معبود، ایک خدا، ایک برحق، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اس کو کچھ تو مددگار خدا چاہیے۔ اللہ فرماتے نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں، ایک ہی ہوں، بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر مزید پہچاننا ہو تو سنو، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، یہ تجارتی سامان اٹھا کے آتی جاتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سوچیں، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ ایک ایک بات قابل غور ہے اس میں، اور ان ڈیٹیل تفصیل طلب ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اس سب کچھ کے باوجود لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ ند کہتے ہیں، جیسے اللہ ہے ویسے ہی کسی اور کو سمجھنا، اللہ کی جس طرح ڈائٹی ہے، ذات ہے، اسی طرح دوسرے کو سمجھنا، یہ ند ہے۔ اور شرک اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز ہیں، ان ٹائٹلز میں سے کوئی ایک ٹائٹل اللہ کی مخلوق میں محسوس کرنا یا بلیو کرنا کہ یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ ند کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، مگر ان کے مقابلے میں جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ جب عذاب دیکھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، اس وقت ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی بنائے ہوئے خدا تھے وہ سب بے بس ہیں، وہ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، نظر ہی نہیں آتے، ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کاش دنیا میں دیکھ لیں یہ لوگ کہ قیامت کے روز کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ پھر اسی طرح محبت کا شرک بھی ہوتا ہے۔ مخلوق کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ شرک فی المحبت بن جاتی ہے، تو اپنی لمٹ میں ہی رہنا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک کہ اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ایمان کی حلاوت، اس کا مزہ اور اس کا ٹیسٹ اسی میں ہے۔
اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کے آثار بندے کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق اس کے دل میں ابھر آتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے بندے کے اندر ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں ایک وحشت سی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والا لوگوں سے دور بھاگتا ہے، تنہائیوں میں اکیلا بیٹھتا ہے، اس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے، اور اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کو اس کے غیر پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ سب وہ علامتیں ہیں اللہ سے محبت کرنے والوں کی۔ پھر فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اندھی پیروی۔ تو جب وہ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے۔ کوئی ذریعہ نہیں ملے گا کہ کسی طرح ان کو جا کے پکڑیں کہ بھئی تم نے دنیا میں ہمیں یہ کہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، کہاں ہو تم؟ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اس موقع پر جنہوں نے پیروی کی وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو، تو جس طرح یہ ہم سے آج بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح ان سے دنیا میں بیزار ہو جائیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو جنت دیکھ کر نافرمان کی حسرت ہوگی، کاش میں وہی کام کرتا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہے تھے۔ یا ایھا الناس، لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقین مانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس کھانے کے دو اصول یہاں اللہ نے بتائے ہیں، ایک یہ کہ حلال ہو اور دوسرا طیب ہو۔ حلال وہ جس کو ہماری شریعت حلال کہتی ہے، اور طیب وہ جس کو ہماری شریعت طیب کہتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جو چیزیں حلال اور طیب نہیں ہیں بس وہ سمجھیے حرام ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ لیس بعد الحلال الطیب الا الحرام الخبیث، کہ حلال طیب کے بعد اگر کوئی شے باقی ہے تو وہ حرام خبیث چیز ہی ہے۔ تمام رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، طیبات کھاؤ۔ تو پاکیزہ کھانے اللہ چاہتا ہے کہ پاکیزہ شخص کے اندر جائیں تاکہ اس سے پاکیزہ عمل اور پاکیزہ قول صادر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حلال اور طیب رزق کی دعا مانگا کرتے تھے، اور حرام سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقین مانو وہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جی قرآن میں لکھا ہے، وہ کون کہتا ہے یہ حرام ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ مثال کے طور پر آج ہم کتنے سیانے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ ہمارے والدین، ہمارے دادا پڑدادا کچے مکانوں میں رہتے تھے، پیدل چلتے تھے، روٹیاں تنور پہ بناتے تھے، لکڑیوں کو اکٹھا کر کر کے ان میں پھونکے مار مار کے آگ جلاتے تھے اور ہانڈیاں پکتی تھیں، اور اگر کچھ نہ ملتا تو روٹی نمک کے ساتھ یا پھر اسی طرح مرچ کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہم آج بڑے سیانے ہیں، نہیں یہ خوراک نہیں کھانی چاہیے، ایسی رہائش میں ہم نہیں رہ سکتے۔
مگر دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے رسول کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور کہا ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلیں گے. اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے، جو پکارے اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. کھاتے ہوئے شکر بھی ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ، آپ کھانا کھا کے اللہ کا شکر دعا پڑھ کے کیا کرتے تھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، انما حرم علیکم المیتۃ والدم. سنو، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ 4 چیزیں بتائی ہیں. مردار جو ذبح نہ ہو سکے، حلال جانور تھا، رات بندھی ہوئی تھی بکری، صبح اٹھے تو مر چکی تھی، یہ میتہ کہتے ہیں. پھر دم، خون، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو جمع کر کے جما کے اس کو کھانا، یہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سب کچھ حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، چاہے دل میں پکارا گیا ہو یا زبان سے، وہ بھی حرام ہے. اب یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو کیا واقعی 4 ہیں، باقی سب حلال ہیں؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا ذکر نہیں ہے، گدھے کا ذکر نہیں ہے. تو کیا مطلب ہم صرف ان 4 کو حرام سمجھیں، باقیوں کو حلال سمجھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول کو یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ وہ جو طیب چیزیں ہیں رسول اہل ایمان کے لیے یا انسانوں کے لیے جو طیب چیزیں ان کو تو حلال قرار دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو خبائث چیزیں ہیں، خبیث ناپاک چیزیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہ خود ان کو حرام بھی قرار دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی بات ہے. تو آپ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ بس 4 بس اسی کو حرام سمجھ لیجئے، اسی آیت کو لکھ کے آپ اپنی ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اسی کو ہی بس دیکھ کے جو چیز اس کے علاوہ ملتی ہے وہ کھا لیں، وہ حلال ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور کتاب سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبیین بھی ہے. اس کو اگر انسان چھپا دے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا. بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، کتنی جرت ہے کہ جی جہنم میں چلے جائیں گے مگر ہدایت کو پسند نہیں کریں گے. ذالک، یہ بدبختی اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ لفی شقاق بعید، وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں. پھر فرمایا لیس البر، بعض لوگ ایک آدھ نیکی کو پکڑ کے کہتے ہیں بس اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور باقی دین کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہی آج کل کا مسئلہ دیکھ لیجئے، ایک ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر وبا پھیلی ہو تو اپنے گھروں میں رہو، اپنے علاقوں میں رہو. یہ مسئلہ ہے. مگر ہم کہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے مگر دین کا یہ پہلو جو ہے نا وہ ہم چھوڑ دیں، تو یہ ایک کو لینا اور دوسرے کو چھوڑنا یہ صحیح دینداری نہیں ہے. دین کو اچھے طریقے سے لینا چاہیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ
مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے دے، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ بھی عہد کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اپنا دعویٰ جو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، اس کی بڑی حکمت ہے۔ ذوی القربہ سب سے پہلے عام لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اہم ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو سب سے افضل ذوی القربہ ہے، رشتہ دار، ان کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اس کے برعکس اگر کسی اور کو دیا جائے تو وہ صدقہ ہوگا، صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ پھر یتیموں کی باری ہے کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں۔ پھر مسکین آتے ہیں کیونکہ انہیں خاص طور پر فاقہ ہوتا ہے، اور پھر ابن السبیل ہیں، چاہے گھر میں کتنے ہی امیر ہوں لیکن مسافری میں ان کے پاس کچھ نہیں تو کمزور ہیں۔ پھر مانگنے والے ہیں اگرچہ وہ محتاج نہ ہوں۔ یہ سب اس کی ترتیب، یہ حکمت ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کسی آزاد کو اگر قتل کرے تو آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل جو ہے، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت، اس طرح قصاص میں مار دیے جائیں گے۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے، یعنی قاتل کو مقتول کے وارث جو بھائی ہیں اس کے بھائی کا ہے، وہ کہتے ہیں چلے جی ہم معاف کر دیتے ہیں، قصاص نہیں لیتے، تو معروف طریقے سے پیروی کرنا، تو اس موقع پر جو طے ہوا ہے اس کو بڑے معروف طریقے سے پیروی کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو دیت یعنی دیت ادا کرنا لازم ہے، یعنی جو دیت طے ہوئی ہے وہ ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، ورنہ جو قاتل ہے صرف اگر اس کے بدلے میں یہی کہہ دیا جاتا قصاص، تو پھر بندہ کہتے یہ دین بڑا سخت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی طے کرنے کے بعد دیت نہ دے یا دیت لے کے قاتل کو قتل بھی کر دے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ عقل مند لوگ بھی بڑا کہتے ہیں جی ایک جان تو گئی، اب دوسرے کی بھی ضرور لینی ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے نہ لیں، لیکن کیا قتل کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ قاتل کو کیا عبرت کا سامان اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ بس اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، بس اس کی جان تو محفوظ ہے؟ اور پھر اسی طرح دوسروں کو بھی جرت ہوگی کہ بھئی ہم قتل کر بھی دیں، جان تو جان ہی نہیں، جیل میں ڈال دیں گے، وہاں کھانا مفت ملتا رہے گا، تو کس کی زندگی محفوظ ہوگی؟ لیکن اگر قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو شاید کوئی بھی قتل کی جرت نہ کرے، کرائے کا قاتل بھی کوئی نہ بنے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے تقوی والوں پر۔ تو قرآن مجید میں وصیت پورا کرنے کی تاکید کی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ سب الفاظ ہیں۔ وصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ حدیث میں آپ فرماتے ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم، بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ اولاد تو لے لیتی ہے، اور بعض اوقات اولاد ان چیزوں کو لے کے بھول بھی جاتی ہے، مگر بندہ اپنے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ خیر کا کام صدقہ جاریہ کے طور پر کر جائے تو یہ بھی اس کے لیے یعنی ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقہ کیا ہے۔ تو مال کو خیر میں استعمال کرنا
اس سے پہلے کہ وہ وارثوں کا ہو جائے. اس میں اس کی تاکید ہے. 1/3 مال کی زیادہ سے زیادہ وصیت کی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے. بے شک اللہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں پڑھ کے باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت والدین کے لیے کہی ہے، لیکن اگلی آیات میں جو سورہ نساء کی آیت پڑھیں گے ہم تو اس میں والدین کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. تو جب حصہ مقرر ہو گیا تو آپ کا ارشاد ہے لا وصیت لوارث، جو وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت اب نہیں کی جا سکتی. تو لہذا وقتی طور پر اس آیت پر عمل کہ والدین کے لیے وصیت ہو وہ نہیں ہو سکتی، ان کا حصہ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے کا فائدہ ہے. اللہ نے فرض کیا ہے ہم پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں ایک نئی چیز ہم پر لگا دی گئی جو پہلی امتوں پر نہیں تھی. نہیں بھائی، اللہ فرماتے ہیں پہلی امت کے بھی نیک لوگ جو تھے ان پر ہم نے یہ چیزیں فرض کی تھیں. اور روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، خواہشات سے رک جاتا ہے، گالی گلوچ سے رک جاتا ہے تو یہی تو تقوی ہے. تو یہ ٹریننگ اگر 1 ماہ ہوتی رہے تو سوچے نا آدمی کتنا متقی بن جائے اور کتنا اگلے سال کے 11 مہینے اطمینان سے گزار لے. تو یہ ہے روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت. بڑا منفرد عمل ہے، خیر کا دروازہ ہے. ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کا اجر ملے. روزے کا اجر پھر اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا، یہ سیدھے اس نے پڑھا. اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ریوارڈ ہے وہ فرشتوں کو میں نے کہہ دیا اس کو دے دو. الا الصیام، سوائے روزے رکھنے کے. جب فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، افطار بھی کر لیا، اس کا ثواب کتنا لکھوں؟ نہیں لکھا ہوا. تو اللہ فرماتا ہے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس کو چھوڑو، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اب اس کی جزا میں خود ہی دوں گا. تو بندے کا یہ عمل اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے. اور پریکٹیکلی بھی یہ چیزیں پروفڈ ہیں. یعنی کھانا پینا سب موجود ہوتا ہے، کوئی ہو بھی نہیں پھر بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ایام معدودات، لوگو یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے لیے ہیں. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، عورت بھی بیمار ہوتی ہے مینسز میں، نفاس میں، یا آدمی بخار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، بس وہ تعداد پوری کرے بس. اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، بہت بوڑھے ہو چکے ہوں، وہ 1 مسکین کا کھانا فدیہ دے دے. بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. روزے کا بڑا ثواب ہے. اس لیے کہ رمضان کا جو ایک عمل ہے وہ بعد کے رمضان کے علاوہ کا جو عمل ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان شہر القرآن ہے. ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں. وبینات من الہدی، اور روشن دلائل ہیں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے. قرآن پڑھتے جائیں، ہدایت ہی ملتی جائے گی. سچ جھوٹ غلط صحیح کا بھی معیار قائم ہوتا جائے گا. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی مسلمان ہو اب تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب یہ فرض ہو گیا. جو کوئی بھی ہو، مراد یہ کہ بالغ، مکلف، صحت مند، بیمار نہیں. فلیصمہ ہو تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لیں.
یعنی جتنے روزے رہ جائیں بیماری کی وجہ سے، مینسز کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، یا سفر میں ہو، تو پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی جتنے رہ گئے وہ بعد میں رکھ لیں. یہ اجازت اللہ نے دی، ثواب اتنا ملے گا. اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ دین کی بڑی خوبی ہے، آسان دین ہے، کوئی تنگ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کر لو. 30 دن 29 دن جو رمضان کے ہوں وہ کم از کم پورے مہینے کے روزے تو رکھ لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر ان کے بعد تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے جب تعداد مکمل ہو جاتی ہے تو اگلا دن بڑائی بیان کرنے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے. تو رمضان کی بابرکت رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے تعلق جوڑنا، تلاوت کے ذریعے، اس کو غور و خوض سے سننے کے ذریعے، اس کو سمجھنے کے ذریعے، اور اس پر تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے. رمضان المبارک مسلمان کے لیے ایک سکول ہے، درسگاہ بن جاتا ہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو ہر اعتبار سے سوچے، سمجھے، پڑھے، تلاوت کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں. رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس سے دعائیں کروں. اب دعاؤں کا طریقہ بتایا کیسے کرنی ہے. کیا وہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قریب ہوں. بتائیے ان کو، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہے وہ پکار آہستہ آہستہ دل میں کی جائے یا ہلکی زبان سے کی جائے. جو آداب ہیں، شور شرابے سے اونچا اونچا کر کے ایسے دعائیں مناسب نہیں ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. بس شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں. میں جو کہوں اس پہ لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھیں کہ واقعی اللہ ہی میری دعاؤں کو قبول کرے گا. مایوس نہ ہو اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، دن میں کھانا پینا حرام کر دیا گیا تھا، تو رمضان کی راتوں کو بھی اس مسلمانوں نے ایسا ہی سمجھا تو احل کا لفظ کہا ہے. سنیے، یہ کانوں پر جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو کتنے خوشگوار لگتے ہیں. پھر لکم لیلۃ الصیام، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے اور اس میں ظاہر ہے ہر شے کی پابندی ہے. اور روزے کی جو رات ہے اس کے بارے میں کہا الرفث الی نسائکم، اس لیے کہ بندے کے اندر جو جذبات ہیں وہ جہاں عبادت کے ہیں وہاں اس کی اپنی خواہشات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو لے کے چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جذبات کو بس عبادت کی طرف موڑ دیا جائے اور جو انسانی فطرت ہے، ضرورت ہے، اس پر پابندی لگا دی جائے. نہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا. بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو. یعنی مباشرت ٹھیک ہے، ایک انسانی سکون کا باعث ہے، مگر اللہ نے جو لکھ رکھا ہے اولاد، وہ بھی تلاش کرو، اللہ سے دعا کرو. اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح یعنی فجر کے وقت کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. اس وقت تک تم کھا سکتے ہو. یہ عین فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. پھر روزہ رات تک پورا کرو. رات کا مطلب جو ہی سورج غروب ہو، اب رات شروع ہو گئی تو رات تک، غروب ہوتے ہی اپنا روزہ پورا کر لو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وہ اعتکاف کی جگہ ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ وہ بچ جائیں. اور پھر آپس کے جو روابط ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، رشوت دے کے، ملاوٹ کر کے، جھوٹ بول کے، لوٹ کے، غصب کر کے، غلط مقدمے دائر کر کے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ کہ یہ رشوت لے لو، یہ مال مجھے دلوا دو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اکثر و بیشتر یہی کام انسانوں کا ہوتا ہے کہ دوسرے کے مال کو لوٹنا، اینٹھنا، اور وہ بھی سب غلط طریقے سے. یہ انسانوں کی نیچر ہے. مسلمان بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن مسلمان کو منع کیا ہے.